بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے شروع میں ہی کفار نے مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے سلسلے میں بہت سی لڑائیاں لڑی گئیں۔ کفار نہیں چاہتے تھے کہ اسلام ترقی کرے اور پھیلے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کفار کے ظلم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ کے مسلمانوں اور انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ 2 ہجری رمضان المبارک میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجوہات کچھ اس طرح تھیں کہ ابو جہل کا قافلہ سامان تجارت لے کر مدینہ کے راستے شام جا رہا تھا، تو کسی نے یہ افواہ اڑائی کہ مدینہ کے مسلمان اس قافلے پر حملہ کریں گے اور اسے لوٹ لیں گے، جس سے قریش کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں سے جنگ کے لیے انہوں نے عتبہ کی قیادت میں 1000 کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ کیا، جس میں بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ جنگی ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ جب کافروں کی فوج مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے مقام پر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا لشکر مدینہ کے مسلمانوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ 12 رمضان المبارک کو مسلمان یہاں پہنچے اور 17 رمضان المبارک کو جنگ کا آغاز ہوا۔ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قیام کیا ہوا تھا وہ جگہ نرم تھی، سواریوں کے پاؤں دھنس جاتے تھے، پانی موجود نہیں تھا، جس سے ان کو پریشانی کا سامنا ہوا مسلمانوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رات کے وقت دعا کی کہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، اور اسی رات بارش ہو گئی۔ اس بارش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورۃ الانفال میں کیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا تاکہ تم کو پاک کرے۔ جب بارش ہوئی تو مسلمانوں کی سواریوں نے بھی پانی پیا اور مسلمانوں نے اپنے لیے بھی پانی جمع کیا، اور زمین بھی سخت ہو گئی، جس سے مسلمانوں نے آرام کے ساتھ رات گزاری، بلکہ کافروں کو بھی پانی پینے دیا۔ صبح کے وقت جنگ کا آغاز ہوا۔ 17 رمضان المبارک کی صبح کو جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کی سپہ سالاری کی، جبکہ کافروں کی فوج کی سپہ سالاری ابو جہل اور عتبہ کر رہے تھے۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید اس جنگ میں مارے گئے۔ ابو جہل بھی اسی جنگ میں ہلاک ہوا۔ عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ ولید اور شیبہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، جبکہ ابو جہل کو 2 نوجوان بچوں معوذ اور معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی، آسمانوں سے پانی برسایا اور زمین پر فرشتے بھی نازل ہوئے، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کو شکست دی۔ اس جنگ میں کفار کو مسلمانوں کا لشکر اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت سے 2 گنا نظر آنے لگا، جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگ گئے۔ یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، بلکہ اس کے مقابلے میں کافروں کے 70 لوگ مارے گئے اور بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے۔
جن میں سے بعض کو اس بنیاد پر بعد میں رہا کیا گیا کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائیں گے اور یہی ان کا فدیہ مقرر ہوا۔ اس جنگ میں کامیابی مسلمانوں کے لیے بہت ضروری اور اہم تھی۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر لڑی گئی، جو کہ مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک وادی یا گاؤں ہے، اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ ہم اسلام کی تاریخ کے واقعات اور جنگوں پر مبنی ویڈیوز بنائیں گے، اس لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ اور لائک کریں۔